السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے نیا پروگرام جو سٹارٹ کیا تھا اسٹیرا، آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم انکریج ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ کہ اگست میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو منتھلی ہاروسکوپ تھا، پھر سپٹمبر میں ہم نے ویکلی کیا، اور سپٹمبر کے بھی سیکنڈ ویک کا بھی بس چارٹ اب آپ کے سامنے، یعنی ہاروسکوپ آپ کا آ چکا ہے۔ اس طرح بہت سی اور پروگرام ہیں جو ہمارے پائپ لائن میں جو آپ کو سننے میں ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور آپ اپنے سوالات بھیجیے گا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ سوالات ایسے ہیں جہاں میں ایتھیکلی سمجھتا ہوں جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ آن لائن ہے، تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنا سوال کر رہے ہیں، اپنا نام لکھیں، لیکن نام کے ساتھ کوئی ریفرنس لکھ دیں کہ جی مجھے جب آپ جواب دیں گے یوٹیوب پہ تو اس نام سے کوڈ سے آپ پکاریے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ آپ کی پرائیویسی، آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ میرے پاس آنے والے اور اسی طرح آن لائن ہم جن سے بات کریں گے ان کے کوئی بھی پرسنل کویشچن ہوں، کسی قسم کے بھی ہوں، وہ کسی اور کے سامنے اس طرح نہیں جانے چاہیے۔ انسان کی مزاج میں 100 باتیں ہوتی ہیں، جب ہم جنرلی کسی ایک طرح سے کسی چیز کو بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سیف ہوتا ہے۔ یہ میری ٹی وی پہ بھی پریکٹس تھی۔ میں ٹی وی پہ بھی جب ہوتا تھا لوگوں کو کہتا تھا کہ اپنا یا تو ڈیفرنٹ نام لکھ کے بھیجیں، اور اس طرح کا نام لکھ کے بھیجیں جو آپ کو یاد ہو، آپ کا سوال، تو آپ نے اپنا نام، اپنا سوال، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی کوڈ بھیجنا ہے، اور ساتھ جگہ ضرور لکھنے کہ آپ کہاں سے سوال کریں، اور ایک سوال ہونا چاہیے ٹو دی پوائنٹ بس، جس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ سینکڑوں سوالات آ رہے ہیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹیم اب آہستہ آہستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی میرے پاس لسٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو یہ ہے جناب ایک آغاز اناؤنسمنٹ، جو ویسے اس سے پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں، لیکن اب ہماری ریگولر کوشش ہوگی کہ اتوار والے دن ہمارا جو آنسر سیشن ہے وہ آپ کے یعنی پوڈ کاسٹ وہ ہمارے آن ایئر ہو جائے، کہ ہم چلی جائیں ہمارے چینل پہ، تاکہ آپ سنڈے کو اور منڈے کو اور اگلے ویک آرام سے اپنی بات سن سکیں۔ آج کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیراز سوات سے انہوں نے سوال کیا تھا اور اپنے کریئر کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو شیراز، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کے بعد مجھے یہ دکھائی دیا ہے، اور پھر ویسے بھی جو کریئر ہوتے ہیں وہ فیوچر ٹرینڈ کو لے کے چلتے ہیں، تو آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی چیزیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ دکھائی دیتی ہیں، جو آلریڈی بھی آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں کہ بھلے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی گریجویشن یا ماسٹرز کی اسی طرف کریں، افورڈ نہیں کرتے جیسا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے یا آپ کے سوال سے اندازہ مجھے ہو رہا ہے، تو اس میں لینگویج کے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں بہترین کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے لیے آج جواب جو میرا۔ سیکنڈ، عائشہ خانیوال سے آپ کا سوال تھا اپنی پریگننسی سے متعلق۔ تو میں پہلے تو اصل میں جب آپ آئندہ بھی جب ایسے سوالات بھیجیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی تاریخ پیدائش ہونی چاہیے۔ آپ کی تاریخ پیدائش سے دیکھتے ہوئے مجھے یوں دکھائی دیتا کہ ابھی آپ کی فرٹیلیٹی پیریڈ اس پیک پہ نہیں ہے جہاں پہ پریگننسی ہو سکتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی کو 3 سال ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس طرح کسی کام کا وقت نہیں ہوتا، اسی طرح پریگننسی کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مارچ اپریل سے آپ کا فرٹائل پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے اور کر سکیں گے۔ اگر فردر ڈیٹیل اور ڈیپتھ چاہیے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، تو اپنا ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ضرور بھجوائیے گا۔ تھرڈ کویشچن ہمارے پاس ہے جی ساجد لاہور سے۔ ساجد، میں تھوڑا سا آپ کا سوال پڑھ کے نا بڑا انکمفرٹیبل ہوا ہوں۔ انکمفرٹیبل اس طرح ہوا کہ آپ ماں باپ سے بہت شاکی ہیں، آپ کو بہت شکوے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق یا آپ کی خواہشات کے مطابق وہ نہیں کر پا رہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ جو کچھ انہوں نے آج تک کیا تھا، کیا انہوں نے اس کا صلہ آپ سے مانگا؟ کبھی آپ نے ان کی مجبوریاں بھی جاننے کی کوشش کی؟ اسپیشلی والد، پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشکل ہے اور بڑی اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، خاص کر والد کو، جو کمانے والا ہے، جو گھر لاتا ہے اور فیملی کو چلا رہا ہے۔ تو ذرا سا آپ احساس کیجیے گا، بجائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بیٹا ہونے کے ناطے آپ ان کا سہارا بنیں، گھر کے معاملات کو دیکھیں۔ آپ کی یہ خواہش کہ جی مجھے ہر حال میں موٹر سائیکل لے کے دیں اور یہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کیجیے گا، تعلیم مکمل ہوگی تو پھر آپ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اگر بائک بھی کسی بہتر مقصد کے لیے آپ لے رہے ہوتے تو میں یقیناً اپریشیٹ کرتا، لیکن آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ جی مجھے آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی اور میرے ارد گرد دوستوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دوستوں کو اپنی فیملی کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھتے، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق اپنی اولاد کے ساتھ جو بہترین وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے حالات ایسے ہوں گے اور آپ کے والد کے حالات ایسے ہوں گے جہاں وہ آپ کو افورڈ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ چیز ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ویسے بھی ان کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ سلوک کریں گے، ذرا سا کریں گے، تو خدا کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور آسانیاں ہوں گی۔ اور دوسری چیز میں ایک اور بھی کہتا چلوں، میں بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جانتا ہوں جو بہت کم عمری میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاتے ہیں۔ آج کل بڑی طرح کی ایجوکیشن بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے پروگرامز آ رہے ہیں، لیٹ نائٹ کورسز ہیں۔ میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے کچھ بچوں کو جانتا ہوں جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے دوران ہی انہوں نے اپنی جابز جوائن کر لی تھی، اور وہ جا کے رات کو کام کرتے تھے، صبح وہاں جاتے تھے۔ تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا ساری میں ساری قوم اسی طرح کرتی ہے، ہم کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے پاکستانی بچے کہ جی جو کچھ کرنا ہے ماں باپ نے کرنا ہے؟ بھائی اب آپ بڑے ہو گئے، کچھ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر خود کچھ کر کے کمائیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی اور زندگی میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ جناب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے شادی سے ریلیٹڈ۔ شادی سے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں تو جناب آپ نے ذرا سا احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے نام ایکس ایکس لکھا ہوا ہے اور ڈسٹرکٹ جو ہے آپ کا سکھر ہے، تو میں ایکس ایکس آپ کو بتاتا چلوں، بیسیکلی آپ کی تو عمر ابھی بہت کم ہے، شادی والی تو عمر ہی نہیں ہے۔ ہارڈلی میں نے جو کیلکولیٹ کی ہے وہ 15 سال 16 سال بنتی۔ اٹس ٹو ارلی ٹو آسک دس کویشچن۔ اور پھر آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی ماں باپ نہیں مان رہے، تو اب ماں باپ نہیں مان رہے تو شکر کریں۔ پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ایشو ہے کہ جی ارلی میرجز بہت ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ بچپن میں بچوں کو پسند آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پسند ہونا ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پسند آتا ہے، لیکن میرج کے لیے ابھی آپ کا اسٹرالوجیکلی کسی قسم کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کریں، سیریس ہونے کی کوشش کریں، اسکول جاتی ہیں، کالج بھی آگے جائیں گی، پڑھیں گی، اس کو اوپر سارا اپنا توجہ رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جناب آج مختصر سوالات جو ہم تک پہنچے، جنہیں ہم نے اسکرین کیا اور کرنے کے بعد اس قابل سمجھا کہ جن کا جواب دیا جائے۔ مزید سوالات کے لیے آپ، جیسا میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا، اپنا نام یا کوئی کوڈ، اپنا شہر اور اپنا برتھ ڈیٹ وہ لکھ کے بھیجیے، اور ون لائنر سوال، ون لائنر سے مراد ہے کہ صرف ایک سوال کیجیے، اس کا جواب دینا آسان ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کے جوابات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، رب رکھا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں احباب کے ارد گرد میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، انہیں بتائیے گا بھی کہ ہم سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔